وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کے ہیں، تم جس طرف بھی رخ کرو پس وہی اللہ کا چہرہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا بہت علم والا ہے۔ اب اگر کوئی آپ کو مسجد جانے سے روکتا ہے اور مسجد میں نماز نہیں پڑھنے کا موقع ملتا کیونکہ پابندی ہے، مسجد بند کر دی گئی ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ ممالک میں مسجدوں کو چرچ بنا دیا گیا، جیسے اسپین میں ہوا، کچھ جگہوں پر مسجدوں کو ریورٹ کر کے دوبارہ کوئی اور عبادت گاہ بنا دی گئی یا میوزیم بنا دیا، جیسے ترکی میں ہوا۔ پھر اسی طرح روس کی وہ ریاستیں جہاں پر سوشلسٹ حکومتیں قائم ہوئی وہاں مساجد بند کر دی گئی، چائنا میں بہت بڑی بڑی سزائیں دی جاتی تھی جو لوگ مسجد جاتے تھے، یا اسی طرح فرعون نے منع کر دیا عبادت گاہوں میں جمع ہونے کو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیا کہا کہ کیا کرو، اپنے گھروں کو مسجد بنا۔ یا کووڈ میں آپ دیکھیں کہ بس 10 لوگ آ سکتے ہیں تو باقی کیا کریں، وہ پھر کہاں نماز پڑھیں، تو انہوں نے اپنے گھروں کو مسجد بنا۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر مسجد میں نہیں جا سکتے تو مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں اللہ کا چہرہ ہے، وہیں اللہ کی ذات ہے، تو تم اپنی عبادت نہیں چھوڑو۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ میں نے آج ظہر اس لیے نہیں پڑھی کیونکہ وہ مسجد کا دروازہ ہی نہیں کھلا تھا، یہ نہیں آپ کر سکتے۔ اور یا یہ کہ وہ بادل تھے اتنے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا قبلہ کدھر ہے تو میں نے نماز نہیں پڑھی، نہیں۔ اگر کوئی ایسی صورت ہو تو اس صورت میں پھر رخصت بھی ہے، آلٹرنیٹ ارینجمنٹ ہوں گے۔ ہجرت کے بعد بھی جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو مسلمانوں کو بڑا رنج تھا، وہ چاہتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، دونوں میں بالکل اپوزٹ ڈائریکشن تھی، فرق تھا۔ تو بعض کہتے ہیں کہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا، تو یہود نے بہت باتیں کی کہ کبھی ایک طرف منہ کرتے ہیں کبھی دوسری طرف، تو ان کو بتایا گیا کہ یہ سب کیا ہے، ساری ڈائریکشنز اللہ ہی کے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات انسان سفر میں ہوتا ہے تو نفل نماز کے لیے آپ کسی بھی طرف رخ کر کے پڑھ سکتے ہیں، تو کئی وجوہات یا کئی رخصتیں بھی ہیں کہ آپ اگر قبلے کو فالو نہیں کر سکیں یا مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکیں تو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہاں لام اختصاص کے لیے ہے کہ مشرق و مغرب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے خاص ہے، دونوں رخ اللہ کے ہیں، مشرق سورج طلوع ہونے کی جگہ اور مغرب سورج غروب ہونے کی جگہ۔ قرآن مجید میں مشرق و مغرب کو الگ الگ بھی بیان کیا گیا اور مشرقین اور مغربین بھی آیا، کیونکہ ہر مشرق مغرب بھی ہے اور ہر مغرب مشرق بھی ہے، اور اسی طرح رب المشارق والمغارب بھی آیا، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، مشرقیں اور مغربیں یعنی جمع کے صیغے میں بھی آیا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہر روز سورج نئی جگہ سے نکلتا ہے اور نئی جگہ، آئی ڈونٹ نو کہ کتنا فاصلہ ہوتا ہے ہر روز کے، لیکن جگہیں بدلتی ہیں اس کی، یعنی ہر روز کے سورج اگر بدلتا ہے جگہ تو پھر 360 یا 365 اس کے مشارق ہو گئے اور اتنے ہی مغارب ہو گئے۔ تو اس لیے قرآن میں کنٹرڈکشن نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہیں سنگولر ہے کہیں تثنیہ ہے کہیں جمع ہے، سب اپنی جگہ درست مانے ہیں۔ اب یہ بھی ہے کہ صرف مشرق و مغرب کا کیوں ذکر کیا گیا، شمال جنوب کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ سورج کے اعتبار سے مشرق و مغرب ہی اہم ہوتے ہیں، ورنہ ڈائریکشنز تو ساری ہی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا چہرہ ہے، یعنی کسی بھی جہت کی طرف تم اپنا منہ پھیر لو وہ اللہ کی ملکیت سے باہر نہیں، یعنی اللہ ہی مالک ہے ساری جگہوں کا، پوری زمین کا، پوری آسمانوں کا، ڈائریکشنز کا۔ تو اسی طرح اگر کوئی دوران سفر نماز پڑھتا ہے تو اس کا قبلہ وہی ہوگا جس طرف وہ رخ کر رہا ہے۔ آپ مشرقی ممالک میں ہو تو قبلے کا رخ اور ہوتا ہے، مغربی میں ہو تو آپ کا ڈائریکشن بدل جاتی ہے۔ آج تو فون کے اندر کمپس موجود ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پہلے زمانے میں تو لوگ سورج کو دیکھ مشرق مغرب کا تعین کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو ایسی صورت میں اگر کسی نے غلطی سے کسی اور رخ پہ پڑھ لی ہے تو فکر کی بات نہیں، مشرق و مغرب اللہ ہی کا، یعنی مجبوری کے تحت قبلہ رخ نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں آگے آ رہی ہیں دوسرے پارے کی شروع کی آیات، وہاں تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن اتنی بات آج یاد رکھیے کہ فرض نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا لازم ہے۔ کوشش کے باوجود اگر قبلہ کا رخ نہیں پتہ چلتا تو نماز درست ہو جائے گی۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ خوف کی حالت میں بھی جیسے صلاۃ الخوف پڑھی جاتی ہے تو اس میں بھی ضروری نہیں کہ آپ قبلے کی طرف رخ کریں، اور دشمن کو دیکھتے ہوئے جگہ کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ
بڑی وسعت والا، بہت زیادہ علم والا ہے، یعنی اس کا علم وسیع ہے، اس کی قدرت، اس کی سماعت، بصارت، ساری صفات میں بہت وسعت ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض ورحمتی وسعت کل شیء. اور اس نے بندوں کو بھی دین میں بڑی وسعتیں دی ہیں. اور علیم کا مطلب کیا ہے کہ اس کے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، نیتیں بھی جانتا ہے. تو اس آیت سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جدھر بھی رخ کرتا ہے وہیں اللہ کا چہرہ ہے. یعنی خبر اس بات کی ہے کہ نمازی اللہ کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے. یعنی ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اگرچہ ہم قبلے کی طرف رخ کر رہے ہوتے ہیں لیکن دراصل اللہ تعالیٰ کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سوچ کے انسان کی نماز میں خشوع بھی آ جاتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور اس سے مکمل توجہ سے نماز پڑھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر اگر یہ یاد رہے، کیونکہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر نہ دیکھو، کیونکہ اللہ اپنا چہرہ نماز پڑھتے ہوئے بندے کے چہرے کی طرف رکھتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، اور جب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ اس سے پھیر لیتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے انسان کو تھوکنا بھی نہیں چاہیے نماز میں. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو اگر کوئی زکام وغیرہ ہو گیا یا کچھ، کیونکہ ہر جگہ کارپیٹس نہیں ہے، بہت سارے لوگ جہاں نمازیں مٹی پہ بچھا کے یا گھاس پہ یا کہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں لا علمی جہالت کی وجہ سے. تو اس سے خاص طور پر بچنا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے چہرے کا بھی اس بات ہوتا ہے. اس بات کا مطلب یعنی افرمیشن ہوتی ہے، اور قیامت کے دن اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے بھی، اور اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی. اور جب انسان جنت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا تو اس کو جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گی. تو ہمیں ہر چیز اللہ کے چہرے کی خاطر کرنی چاہیے، ہر کام. کہ الٹیمیٹ گول کیا ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھوں جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے ساری دنیا بنائی. یہ ہماری سب سے بڑی خواہش ہونی چاہیے. اگر کوئی آپ سے پوچھے نا آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، لوگ اکثر سوال کرتے ہیں آپ کی کیا وش ہے، اپنی وش بتائے. لوگ کیا بتاتے ہیں؟ دنیا کی کوئی نہ کوئی چیز بتا دیتے ہیں کہ فلاں گاڑی خرید لوں، فلاں گھر بنا لوں، فلاں جگہ سیر کے لیے چلا جاؤں، وغیرہ وغیرہ. وہ فلاں ڈریم جاب مل جائے. ڈریم والی بات ہے نا، تو ہماری ڈریم کیا ہونی چاہیے کہ بس اللہ تجھے دیکھ سکے جس نے یہ سب کچھ بنایا. تو جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اسی کو دیکھنا چاہتا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل میں دنیا زیادہ ہے یا پھر اللہ کی محبت زیادہ ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، پاک ہے وہ، بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں. اللہ کی مسجدوں سے روکنے والوں کا ایک اور ظلم، اور وہ ظلم کیا ہے؟ شرک. اور شرک میں بھی اتنا بڑا شرک کہ اللہ کی اولاد قرار دے دی. یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، نصارہ نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. اسی طرح مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کئی طرح سے اس کا رد فرمایا. سب سے پہلے سبحانہ، پاک ہے وہ. بچوں کی تو محتاجوں کو ضرورت ہوتی ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں. دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس میں انبیاء، عیسیٰ علیہ السلام، فرشتے سب شامل ہیں. تو جو مالک ہوتا ہے اس کی ملکیت میں جو چیز ہوتی ہے وہ اس کا بیٹا تھوڑی ہوتی. مثلاً آپ اپنے گھر کے مالک، اپنی گاڑی کے مالک ہیں، تو وہ آپ کے بچے ہیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ آگے نا کہ آپ ان کے مالک ہیں، اونر ہیں، آپ ان کے ماں باپ تھوڑی ہیں، رائٹ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اولاد کیا کرتی ہے؟ ہر بات مانتی ہے. تو کل لہ قانتون، زمین آسمان کی ہر چیز اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، اس کی بات مانتی ہے. تو اگر اولاد ہوتی کوئی چیز تو وہ تو سرکشی کر لیتے کہ آپ کیوں اتنی دیر تک اللہ بنے ہوئے، اب ہماری باری آنی چاہیے. اور پھر یہ کہ وہ رک کیوں گیا، سلسلہ آگے بھی بڑھنا چاہیے، وہ پوتے وغیرہ بھی ہونے چاہیے. کیونکہ کوئی بھی صرف بیٹے تک راضی نہیں ہوتا. بیٹوں کی شادی کر دیں تو پھر کیا شروع ہو جاتا ہے، اب بچوں سے کھیلنے کو دل چاہتا ہے، اب بچے ہونے چاہیے، بچے ہونے چاہیے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے تو آگے بچے ہی کوئی نہیں ہوئے، تو شادی بھی نہیں کی. اپنے بچوں کے لیے کیا چاہتے ہیں، اور نعوذ باللہ جس کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے اس کے بارے میں کیا چاہتی ہے. نہ عقل اس بات کو مانتی ہے اور نہ ہی اللہ کی کتاب میں ایسی کوئی دلیل ہے، لیکن لوگ ہیں کہ اس پہ اڑے ہوئے ہیں اور یہ ظلم کیے چلے جا رہے ہیں. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد قرار دی. ولد کا مطلب اولاد بھی ہوتا ہے، بیٹا بھی ہوتا ہے.
تو اگر سب کو بیچ میں شامل کیا جائے تو ترجمہ اولاد کا ہوگا. ولد اسم جنس ہوگا جس میں واحد جمع سبھی شامل ہو جاتے ہیں, مذکر مؤنث. اسم جنس کا تو پتہ چل گیا نا, ایسا ناؤن جس میں سبھی شامل ہو جاتے ہیں. قالو پھر کون ہوں گے؟ یہود بھی ہوں گے, نصارہ بھی ہوں گے, مشرکین بھی ہوں گے. قرآن مجید میں آتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, اور مشرکین کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا, فرشتوں کو انہوں نے بیٹیاں بنا دی. سبحانہ, پاک ہے وہ, یعنی اللہ تعالی اولاد کی ضرورت سے, کسی کمی کمزوری سے پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض, دوسری بات یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں ان کا وہ مالک ہے. اور تیسری چیز یہ کل لہ قانتون, سب اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں. قنوت جو ہے نا, اس کا اصلی معنی ہوتا ہے دوام, دائمی ہونا, یعنی ہمیشہ کے لیے. پھر یہ 4 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. نمبر 1 اطاعت, نمبر 2 طویل قیام, نمبر 3 سکون, نمبر 4 دوام. یا مریم مقنوتی لربی کی اطاعت, افضل الصلاۃ طول القنوت, اور قوموا للہ قانتین کا مطلب ہے سکون سے کھڑے ہو جاؤ, ہلو جلو نہیں نماز میں. اور دوام کا مطلب ہے ہمیشہ اطاعت کرو. تو قنوت کا ایک خاص معنی ہے اور ایک عام معنی ہے. یعنی خاص معنی کیا ہے؟ عبادت اور اطاعت کی صورت میں فرما برداری کرنا. اور عام معنی کیا ہے؟ جیسے ساری کائنات اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے, کل لہ قانتون. ہم کیسا قنوت کرتے ہیں؟ نماز کی شکل میں, عبادت کی شکل میں. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ کی کوئی اولاد نہیں, نہ اس کی بیوی ہے, نہ اس کا بیٹا ہے, اور وہ اس سے پاک ہے. اور اللہ تعالیٰ اس بات سے سخت ناراض ہوتا ہے, اور قیامت کے دن اس کا انجام بہت برا ہوگا. بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. وہی آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے, اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے صرف یہی کہتا ہے کہ ہو جا, اور وہ ہو جاتا ہے. یعنی تم نے اللہ کی شان نہیں پہچانی, قدر نہیں پہچانی ہے, تم اللہ کو جانتے نہیں ہو, اس لیے ایسی باتیں کرتے ہو کہ اس نے بیٹا بنا لیا. دیکھو تو صحیح آسمان و زمین کی طرف کہ کس طرح بغیر کسی نمونے کے نئے سرے سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا, صرف کن کہہ کے. جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس کیا کہتا ہے, ہو جاؤ, اور وہ ہو جاتا ہے. یعنی اس کی اتنی بڑی طاقت ہے, یہ صلاحیت کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اب بدیع کا مطلب کیا ہے؟ نئے سرے سے, بغیر کسی مثال کے. بیٹا جو ہوتا ہے باپ کا نمونہ ہوتا ہے نا, یعنی اسی طرح کی شکل ملتی جلتی ہوتی ہے, جبکہ اللہ نے ہر چیز کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا ہے. زمین و آسمان میں اللہ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں, اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے, کن. تو چوتھی دلیل کیا ہے کہ بدیع السماوات والارض, اور پانچویں دلیل کیا ہے کہ ہر چیز کن کہنے سے ہو جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کرنا چاہے آدم علیہ السلام کی شکل میں تو بھی کوئی مشکل نہیں. ماں کے بغیر پیدا کرنا چاہے کس کو؟ حوا کو. آدم کو تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا تھا نا, اور حوا علیہ السلام کو ماں کے بغیر, وہ آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی تھی. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے, اور باقی سب کو ماں اور باپ. تو 4 قسمیں ہو گئی. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آسمان و زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت اور عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے. اس نام سے دعا بھی کرنی چاہیے, یا بدیع السماوات والارض, یا حی یا قیوم انی اسألک, دعا قبول ہوتی ہے. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے, کچھ بھی مشکل نہیں اس کے لیے, صرف کن کہنے کی دیر ہے. اس کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں, اسے کسی بیٹے کی ضرورت نہیں. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا, یا ہمارے پاس کوئی نشانی ہی آ جاتی. اسی طرح کی بات ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی کہی تھی جیسے انہوں نے کہی. ان سب کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں. بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں نشانیاں بیان کر دی ہیں. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرب کے ان لوگوں کے کچھ اقوال نقل کیے ہیں جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں کہا کرتے تھے. ان کے 2 اعتراض تھے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں بات کرتا ہے, ہم سے کیوں نہیں بات کرتا.
وہ ہم سے کیوں نہیں کہتا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا ہے؟ دوسرے یہ کیوں نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی نشانی بھیجے کہ جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق ہو جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر ہر شخص میں اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کی یعنی قدرت ہوتی تو پھر انبیاء بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ یعنی یہ ان کی نادانی ہے. پہلے کے لوگ بھی ایسے ہی مطالبے کرتے رہے اور اب بھی یہی حال ہے. اگر لوگوں کو یقین کرنا ہوتا تو یہ قرآن خود سب سے بڑی نشانی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں اور اس کے مقابل وہ کچھ بھی نہیں لا پا رہے. وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ. یہاں لا یعلمون سے مراد کون ہے؟ جہاں بھی قرآن میں لا یعلمون امی کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد کون ہوتے ہیں؟ مشرکین عرب. مشرکین عرب کہتے ہیں ویسے ہی جیسے یہودیوں نے مطالبہ کیا تھا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ ارنا اللہ جہرا، ہمیں اللہ تعالیٰ کو سامنے دکھاؤ. انہوں نے بھی یہی کہا ہمارے پاس آیت کیوں نہیں آتی. ٹھیک ہے، یہ جو آیت کا لفظ ہے نا یہ بھی قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے. آیت کا لفظ نشانی کے لیے بھی آتا ہے، عبرت اور موعظت کے لیے آتا ہے، قرآن مجید میں ایک سینٹنس کے لیے آتا ہے، واضح علامت کے معنوں میں آتا ہے، معجزے کے معنوں میں آتا ہے، بلند عمارت کے معنوں میں آتا ہے. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون. تو مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں طلب کرتے تھے. کیا؟ کبھی کہتے فرشتے اترے ہمارے سامنے، کبھی یہی کہ ہم رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، کبھی چاہتے کہ ہم پہ وہی نازل ہو، پھر کہتے نہیں نہیں ہمارے سامنے لکھی ہوئی کتاب آئے، کبھی کہتے صفا پہاڑ سونے کا بن جائے، کبھی کہتے کہ یہ سارے پہاڑ یہاں سے ہٹا دو، پہاڑ چلا دو یہاں سے، کبھی کہتے چشمے باغ اور نہریں چلاؤ مکہ میں جب پانی نہیں ہوتا، پتھریلی زمین ہے، کبھی یہ کہتے کہ آسمان ہم پہ گرا دو، کبھی کہتے آسمان سے پتھروں کی بارش برسات ہو، کبھی کہتے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا، اور وہ تو آپ نے دکھا بھی دیا. کیا اس کے بعد مان گئے؟ پھر بھی نہیں مانے. نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی کوئی قوم نہیں مانی. قوم سمود کے سامنے کون سی نشانی آئی تھی؟ اونٹنی. کیا مان گئے؟ نہیں، اونٹنی کو ہی کاٹ دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم. ان سے پہلے کے لوگ بھی ایسی ہی باتیں کرتے رہے ہیں، ان کے بھی ایسے ہی مطالبے ہوتے تھے. ارن اللہ جہرتن، اور رسولوں کو جھٹلانے کے لیے ایک ہی طرح کا کلام وہ کرتے رہے. کفار قریش کہتے تھے کہ ما لہذا الرسول یاکل الطعام، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، وہ یمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا ہے. پھر اسی طرح ساحر مجنون بھی سبھی نے کہا. تو پچھلی قوموں نے بھی اپنے اپنے نبیوں سے بہت مطالبے کیے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ مطالبات کیے گئے تھے، لیکن ہر قوم نے نشانیاں دیکھنے کے بعد سبق سیکھنے کی بجائے انکار کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہی ہیں. حق کو رد کرنے کے معاملے میں، تنقید کرنے کے معاملے میں، انکار کرنے کے معاملے میں سب ایک ہی طرح کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. یعنی ہر دور کے باطل پرست لوگوں کا ایک ہی طرح کا دعویٰ رہا. ان کی باتیں ملتی جلتی ہیں. یعنی اتنے لمبے عرصے کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں، سبحان اللہ، اگر آپ پیغمبروں کے واقعات ایٹ اے اسٹریچ بیٹھ کے کبھی پڑھیں نا تو ایک جیسی دعوت، ایک جیسی مخالفت اور ایک جیسے مطالبے، بہت چیزیں ملتی ہیں آپس میں، حالانکہ صدیوں کا فرق بھی ہے ان میں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے نشانیاں یقین کرنے والوں کے لیے بیان کر دی ہیں. آیات کس کی جمع ہے؟ آیت ان کی. اور آیات کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ 2. کون کون سی؟ کونی اور شرعی. شرعی کون سی ہوتی ہیں؟ جو رسول لاتے ہیں، یعنی وحی کی شکل میں، یعنی جن رسولوں پر وحی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اتارا. اور کونی سے مراد وہ جو کائنات سے متعلق احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور سورج چاند ستارے، یہ سب کونی نشانیاں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے دیے گئے ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بینا الآیات، ہم نشانیاں لائے، معجزات لائے ہیں، جیسے شق القمر. پھر اسی طرح آپ کی انگلیوں سے پانی کا نکلنا، درخت کا آپ کے حکم سے چل پڑنا، پھر کھانے کا تسبیح پڑھنا اور آپ کا سنوانا. تو جن لوگوں کو یقین ہوتا ہے ان کو نشانی بس فائدہ دیتی. یہ ٹرسٹ کی بات ہے، اعتماد کی بات ہے. اور یقین سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، عمل میں بہتری آتی ہے جہاں جہاں یقین آتا ہے اگر کرنا چاہیں تو. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، ایسی نشانیاں ایمان والوں کا ایمان بڑھا دیتی ہیں، لیکن دوسرے لوگ اس کو کیا کہہ کے ٹال دیتے ہیں؟ جادو ہے. تو اہل باطل جو ہوتے ہیں وہ باطل طریقوں سے جھگڑتے ہیں اور ان کی باتیں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں، ان کے دل خواہشات کے تابع ہوتے ہیں، اس لیے وہ ماننا نہیں چاہتے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ.
یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور دوزخ والوں کے بارے میں آپ نہ پوچھے جائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت اختصار کے ساتھ، بہت بریفلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سچا ہونے پر بات کی ہے۔ انا ارسلناک بالحق، کہ ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ انا، ہم نے، یہ ہم کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ یاد رکھیے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کوئی خبر آتی ہے تو اس میں انا آتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ہر جگہ انا نہیں آتا، کیونکہ جہاں توحید کا مسئلہ چل رہا ہو وہاں انا نہیں آئے گا، جمع کسی کا نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر انا، ہم نے، اللہ نے، ارسلنا کا، آپ کو بھیجا، بالحق کی، حق کے ساتھ، یا با مصاحبت کے لیے، یعنی حق لے کر آئے ہیں آپ جو کہتے ہیں وہ بالکل سچ ہوتا ہے۔ آپ نے خود بھی فرمایا تھا نا کہ میرے منہ سے حق بات کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ بشیر بشارت سے ہے، ایسی چیز کی خبر دینا جو خوشی کا باعث بنے، اور نذیرا انذار سے ہے، ایسی چیز کے بارے میں خبر دینا جو ناپسندیدہ ہو، جس سے ڈر لگے۔ آپ کی بہت ساری ذمہ داریوں میں سے یہ دو ذمہ داریاں بھی تھیں، ایک خوشخبری دینا اور دوسرے ڈرانا۔ یہ دو کام بھی آپ کے ذمہ تھے۔ یہ دو صفات جمع کیوں کی گئی؟ کیونکہ کچھ احکامات ہیں کہ کرو اور کچھ منہیات ہیں، جو کرے گا خوشخبری اور جو نہیں کرے گا جی یا نہیں رکے گا غلط کاموں سے اس کے لیے بھی ڈراوا۔ تو جو لوگ ایمان لائے، تقوی اختیار کریں، نیک اعمال کریں، ان کے لیے خوشخبریاں، اور جو برا کریں ان کے لیے جہنم کی سزا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ جہیم آگ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ ان کو کیوں نہیں ہدایت دی۔ تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ کیا؟ نمبر ایک، اللہ تعالی انا کہہ کر اپنی تعظیم بیان کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ آپ کو حق دے کر بھیجا گیا ہے۔ بات شروع ہوئی تھی نا، وقالت الیہود لیست النصارى، یعنی وہ اس کو جھٹلا رہا ہے، وہ اس کو جھٹلا رہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ کیا ہے؟ حق ہے۔ آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے۔ پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اور پھر بڑی اہم بات یہاں یہ پتہ چل رہی ہے کہ اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، خود اسی پر ہے۔ اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی خوشخبریاں دی، اور آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا۔ تورات میں بھی آپ کی جو صفات بیان ہوئی ہیں اس میں بھی بشیر و نذیر کا ذکر ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبری ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے ڈراوا ہے۔ اطاعت گزاروں کے لیے خوشخبری ہے اور اطاعت نہ کرنے والوں کے لیے ڈراوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز وحی میں ہی انذار کا حکم دے دیا گیا تھا، قم فانذر۔ یہ کون سی صورت ہے؟ مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے مدثر اٹھو خبردار کرو۔ بہت ابتدا میں یہ حکم مل گیا تھا، یعنی ابھی آپ پر کتنا قرآن نازل ہوا تھا؟ 1-2 صورتیں، اور آپ کو حکم دیا کہ آپ جائیں لوگوں کو بتائیں۔ تو نافرمانوں کے لیے ڈراوا ہے، اطاعت گزاروں فرما برداروں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو آپ نے ایمان پر خوشخبری دی، سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو خوشخبری دی، آخری کلام جس کا لا الہ الا اللہ اس کو خوشخبری دی کہ وہ جنت میں جائے گا۔ پھر جو لوگ بعد میں آئیں گے اور بن دیکھے آپ پر ایمان لائیں گے ان کو خوشخبری دی، اچھی طرح عبادت کرنے والوں کو خوشخبری دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو بس تم نے اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کی تو جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ، نو میٹر ویئر، کہاں ہو تم۔ پھر کبیرہ گناہوں سے بچنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے اور نماز کا انتظار کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، قرآن کو تھام لینے والوں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ قرآن ایک رسی ہے، بے شک یہ قرآن ایک رسی ہے، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے، بس اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو کیونکہ اس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے نہ ہلاک۔ لیکن اگر ہم نے اس رسی کو چھوڑ دیا تو پھر پتہ نہیں کہاں جا گرے۔ یعنی یہ اب اس وقت جو آپ نے قرآن پکڑا ہے یہ مرتے دم تک پکڑے رکھنا چاہیے انشاءاللہ۔ یعنی یہ نہیں کورس کر لیا ہے اب بند کر کے کتابیں اوپر رکھ دو، کاغذ مل گیا سرٹیفکیٹ اس کو فریم کر کے لگوا دو تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ میں نے قرآن پڑھا ہوا، یہ نہیں ہے اس کا مقصد۔ پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنے والے کو خوشخبری ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاؤں اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوں اس پر آگ حرام ہے. مراد اس سے جو بھی اللہ کے دین کو سیکھنے جاتے سکھانے جاتے ہیں, اللہ کے راستے میں جہاد قتال جو بھی ہے, جو سفر آپ صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اس میں جو کچھ بھی آپ خرچ کرتے ہیں, جو تھکاوٹ ہے, وہ سارے کے سارے اللہ کے راستے میں. ایک شخص جمعے کے لیے جا رہا تھا تو دوسرے صحابی نے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے یہ بات بتائی تھی. تو آپ جمعے کے لیے نکلتے ہیں, آپ علم کے لیے نکلتے ہیں, آپ خیر پھیلانے کے لیے, کوئی درس دینے کے لیے, کوئی اس کا ارینجمنٹ کرنے کے لیے, ان سب کے لیے خوشخبریاں ہیں. پھر اسی طرح زبان کی حفاظت کرنے والے کے لیے, کثرت سے استغفار کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے, اس کے لیے جو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار کرے, یعنی اللہ سے معافی مانگتا رہے. پھر بیٹیوں کو پالنے والے کے لیے خوشخبری ہے, نابالغ اولاد کے فوت ہو جانے پہ خوشخبری ہے, جس کے بچے فوت ہو جائیں. پھر محبوب چیز کے ذریعے جو آزمایا جائے اس کے لیے خوشخبری ہے, جیسے کسی کی آنکھیں چلی گئی, نظر چلی گئی, یا کوئی اور بیماری آ گئی. مسلمان کے لیے بیماری کے آنے پہ خوشخبری ہے کیونکہ وہ اس کے گناہوں کو ختم کرتی ہے. پھر عیادت کرنے والے کے لیے خوشخبری, اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے. اور اسی طرح ڈرایا بھی ہے, شرک کرنے والوں کو ڈرایا گیا ہے, جو آپ کی تصدیق نہ کریں ان کو ڈرایا گیا ہے. پھر جو طہارت کا خیال نہ رکھیں, پھر جو نامکمل وضو کریں ان کے لیے بھی ڈراوا ہے. نماز چھوڑنے والے کے لیے فرمایا جس کی ایک نماز فوت ہوگی گویا اس کا مال اور اولاد فنا ہو گئی. زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے ڈراوا ہے کہ قیامت کے دن وہ آگ میں ہوگا. حج نہ کرنے والے کے لیے ڈراوا ہے. خراب مال صدقہ کرنے سے ڈرایا گیا ہے, قیامت کے دن ایسے صدقہ کو وہ خود ہی کھائے گا جو خراب مال صدقے میں کرتا ہے. پھر غلط نیت پر ڈرایا گیا ہے کہ غلط نیت سے نیکی کے کام نہیں کرنے چاہیے, اخلاص ہونا چاہیے. گناہوں کو حقیر سمجھنے والے کو خبردار کیا گیا. جھوٹ بولنے سے ڈرایا گیا ہے, غیبت سے ڈرایا گیا, خیانت سے ڈرایا گیا, ظلم سے ڈرایا گیا, کام کروا کے اجرت نہ دینے والے کو ڈرایا گیا ہے, زنا کرنے والے کو ڈرایا گیا ہے, قرض لے کر واپس نہ کرنے والے کو ڈرایا گیا ہے. پچھلی امتوں میں آنے والے عذاب سے ڈرایا گیا کہ اگر لوگ باز نہ آئیں. پھر فتنوں سے ڈرایا گیا, دجال کے فتنے سے ڈرایا, آپ نے خبردار کیا. موت کے وقت عذاب سے ڈرایا, قبر کے عذاب سے ڈرایا آپ نے, قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرایا, جہنم سے ڈرایا. تو بے شمار احادیث ہیں. یہ سب میں نے باتیں جو کی ہیں اس وقت ان کی بنیاد آیات یا احادیث ہیں جن کی تفصیل میں اس وقت جانے کا وقت نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ خوشخبریاں بھی ہیں ہمارے دین میں اور ڈراوا بھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية
كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. یہ جو کن فیکون ہے نا، اتنی خوشخبری ہے ان لفظوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. ہماری زندگی میں مشکلات ہیں، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. تو دل لگا کے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آپ تو صرف کن کہہ کے سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.